Uh, we are moving to a new topic today, and the name of topic is why religious domain is not considered to be enlightenment. کہ کیوں مذہب جو ہے اس کو عام طور پر enlightened تصور نہیں کیا جاتا. Why religious domain is not considered to be enlightenment یعنی مذہب کو انلائٹنمنٹ تصور یا کنسیڈر کیوں نہیں کیا جاتا. تو اس ٹاپک کو آج ہم ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کیا وجوہات ہیں جس کے مطابق ہم یہ کہہ سکیں کہ مذہب کو انلائٹنڈ یا روشن خیال نہیں تصور کیا جاتا یا نہیں کہا جاتا. تو there are multiple reasons and there are multiple things that were not allowed in the Catholic period of time. Actually, when I'm saying the Catholic period of time, so I am referring to the Dark Ages. And when I say Dark Ages, so it means I'm talking about from 500 AD to 1492, right? So, as in the last class, we had discussed about the classical age, we had discussed about the dark ages, and we have discussed about many other things. So, keeping that lectures in mind, that is the lecture of dark ages, enlightenment, and classical age, you will be able to understand this lecture or these slides. So first of all, the first reason that we have that traditional authority did not allow to ask question is that in the religious domain and in every aspect, جو ڈارک ایجز کی روایتی اتھارٹی تھی. روایتی اتھارٹی کا مطلب یہ ہے the combination of church, the feudal lord and the kings, ان تینوں نے مل کر ایک اتھارٹی قائم کی تھی جن کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ عوام کو کسی بھی طرح سے پروگریس، ترقی یا آگے بڑھنے کی اجازت نہ دی جائے اور ان کو دور رکھا جائے ہر اس چیز سے جس سے ترقی کے امکانات موجود ہوں، اور ان کو دور رکھا جائے ہر اس سوچ سے، ہر اس تھاٹ سے جس سے بغاوت پیدا ہو سکے. لہذا they had kept away the people of that time from learning, from philosophy, from science, and even from religion. And they did not allow any individual to study religion by their own. Right.
In the Dark Ages, individual search for God is prohibited in religion. مطلب اس کا یہ ہوا کہ اگر کوئی انسان انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ کو جاننا چاہتا تھا، یا اس کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ اپنے لیے خدا کا علم حاصل کرے یا اس کو جانے، یقیناً جاننے کا مطلب یہ ہے کہ نیچر کو ایکسپلور کرے، سوال اٹھائے، کتابیں پڑھے، وغیرہ وغیرہ، جاننے کا مطلب یہ ہوتا ہے. سو اگر انڈیویجول یہ چاہتا ہے کہ وہ خدا کو تلاش کرے، یعنی اس کو جانے، اس کے بارے میں علم حاصل کرے، تو جو کیتھولک ریلیجن تھا اس زمانے میں they strictly prohibited every individual that do not search God or do not attempt to search God by your own. All you have to do if you want to know about God or God matters, come to us and we will explain you, and our explanation will be authentic. Our explanation would be final, and when we are explaining something, you should not raise question about anything. You should not raise doubt. You should not dare to reflect and to think other than what we have told you. So they compelled each and every individual to believe on the interpretation and explanation given to them by the authority. یعنی ان کی پوری کوشش یہ تھی کہ جو بھی تفسیر بائبل کی جائے، جو بھی انٹرپریٹیشن کی جائے، جو بھی ایکسپلینیشن دی جائے، اس کے علاوہ کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کچھ اور سوچ سکے. تو یہاں سے جو بات سامنے نکل کے آئی وہ ہمیں یہ ملتی ہے کہ یورپین جو دور تھا اس میں مذہبی آزادی موجود نہیں تھی، اور مذہبی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر جو لوگ تھے ان کے خیالات پر پابندی تھی، اور ان کو کریٹیکل تھنکنگ یا لاجیکل تھنکنگ کی یا کوشچن اٹھانے کی، سوال کرنے کی کوئی اجازت موجود نہیں تھی. دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ انسان کی جو فطرت ہے اس فطرت کے اندر ایک چیز اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے، اور وہ ہے اپنے ارد گرد کے ماحول پر سوچنا، غور و فکر کرنا، اور جہاں ممکن ہو اس چیز کے بارے میں سوال اٹھانا، اس چیز کو سوچنا، اور اس سے پھر اللہ تعالیٰ کو جانا. لیکن اگر انسان کسی دوسرے انسان کی سوچ پر پابندی لگا دے اور اس کے سوال اٹھانے کو معیوب سمجھے، تو ایسے معاشروں کے اندر ترقی نہیں ہوتی بلکہ مذہبی انتشار پیدا ہوتا ہے، اور اس معاشرے کے اندر لوگ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی صلاحیتیں ختم کر دیتے ہیں. سوال ضرور اٹھائے جائیں، کیے جائیں، لیکن اس سوال سے کسی اور دوسرے مذہب کی نہ تو دل آزاری ہو
اور نہ ہی ان کے لیے کوئی نقصان ہو۔ سوالات اٹھانا بری بات نہیں ہے۔ تو جو انسان کی کریٹیکل تھنکنگ ہے، انسان کی فلسافیکل تھاٹس ہیں، وہ ہمیشہ انسان کو اس بات پر آمادہ کرتے ہیں کہ انسان کو سوال اٹھانا چاہیے۔ اور یہ جو سوچ ہے، یہ جو عقل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ دیا، اور اس دماغ کا جو کام ہے وہ ہے سوچنا ہے۔ اور سوچنے کا کام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کریٹیکل سوچنا ہو، تنقید کرنا ہو، سوال اٹھانا ہو، تحقیق کرنا ہو۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ دیا تو اس بات پر اور یقین ہو گیا ہمارے پاس کہ دماغ دینے کا مطلب بھی یہی ہے کہ انسان سوچے۔ تو پھر کیسے آپ مذہب کے نام پر کسی پر پابندی لگا کے اور اس کو یہ کہہ سکیں کہ there is no possibility for any individual to search for God. So یہ جو سوچ ہے، یہ سوچ انلائٹنمنٹ کے اگینسٹ ہے۔ انلائٹنمنٹ کی جو سوچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہیومنس آر فری انڈیویجولس اینڈ دے ہیو دیئر انڈیویجول فریڈم، ان کی اپنی انفرادی آزادی ہے، اینڈ دے آر فری ٹو ایکسپلور، دے کین یوز دیئر ریزنس، they can use their logic, and they can use their philosophical ideas whenever and wherever they think they should. تو یہ تو enlightenment کا تھاٹ ہے۔ اور یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ ڈارک ایجز کا، جو ہمیں یہ ثابت کرتا نظر آ رہا ہے کہ ریلیجن کے اندر پروہیبیٹیشن موجود ہے سوالات پوچھنے کی۔ اچھا، یہ بات جو ہے یہ صرف ڈارک ایجز تک محدود نہیں رہی۔ آج بھی دنیا میں ایسے مذاہب ہیں، بلکہ تمام مذاہب اس وقت جو ایگزسٹ کر رہے ہیں اس میں بھی کم و بیش جو مذاہب کی اتھارٹیز ہیں، ایگزسٹنگ اتھارٹیز ہیں، بہت کم ایسے لوگ ہیں ان مذاہب کے اندر جو آپ کے سوال پوچھنے کو ویلکم کرتے ہیں اور آپ کے سوال پوچھنے کو برا نہیں مانتے، اور نہ ہی آپ کے سوال پوچھنے میں کوئی فتوے لگاتے، بلکہ وہ آپ کے سوالات کو سنتے بھی ہیں، اگر ان کے پاس اس کا جواب ہوتا ہے تو وہ جواب بھی دیتے، اور اگر نہیں ہوتا تو وہ اپنا ٹائم لے کر آپ کے سوال کے جواب کو ایکسپلور کرتے ہیں اور پھر اس کا جواب دیتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سے ایسی مذاہب ہیں، فرقے ہیں، بہت سے ایسے مذہبی لوگ ہیں کہ جن سے اگر کوئی سوال پوچھا جائے خدا کے بارے میں، اللہ کے بارے میں یا اس سے ریلیٹڈ، تو وہ بڑے خطرناک انداز میں دیکھتے ہیں، اور یہاں تک کہ لوگ آپ پر کفر کا فتویٰ لگا سکتے ہیں کہ یہ منکر ہو گیا ہے، یہ کفر کرتا ہے، یہ سوال پوچھتا ہے اس کائنات کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اور ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ بھئی جو کچھ اللہ نے کہہ دیا اس کو آپ ویسے تسلیم کر لیں۔ ٹھیک۔ اب اس کی مثال ایک یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیتیں ہیں، ہر آیت کے اندر اپنے اپنے ایک خاص معنی کے طور پہ ہمیں اسے سمجھنا پڑتا ہے۔ مثلا قرآن کے اندر جو لینگویج استعمال ہوئی ہے اس کے اندر لٹرل لینگویج استعمال ہوئی ہے، یعنی لغوی معنی بھی ہم لے سکتے ہیں، اور اس کے اندر نشانیاں بھی بتائی گئی ہیں، ٹھیک ہے، سائن لینگویج بھی استعمال ہوئی ہے، سمبلز بھی استعمال ہوئے ہیں، استعارے بھی استعمال ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اشارے بھی استعمال ہوئے ہیں۔ ٹھیک۔ تو اب اگر قرآن کی آیت کو کوئی انٹرپریٹ کرے تو کچھ لوگ قرآن کی آیتوں کو لٹرلی انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ مثلا ایک آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کا نظارہ کر سکے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک آیت کا خلاصہ آپ کو سامنے پیش کر رہا ہوں، اور یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ریلیجن انلائٹنڈ ہے یا نہیں ہے، کہ قیامت کے دن مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نظارہ کر سکے گا یا دیکھ سکے گا، اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکے گا۔
اب اس آیت کو مختلف فرقے جو ہیں وہ مختلف طریقے سے انٹرپریٹ کرتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ بھئی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ویسے ہی لیا جائے جیسے لکھا ہوا ہے. نظارہ کر سکے گا تو نظارہ کر سکے گا، اس کا مطلب یہی ہے. اس کے علاوہ اس کا مطلب اور کچھ نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے علاوہ کچھ اور سوچنے کی ضرورت ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نظارہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دل کی آنکھ سے دیکھ سکے گا، محسوس کر سکے گا. تو جو پہلے فرقے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جب یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ کا نظارہ کر سکے گا مومن، تو نظارہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے گا. جیسے اس وقت آپ آنکھوں سے صوفے کو دیکھ رہے ہیں، چیئرز کو دیکھ رہے ہیں، کمرے کو دیکھ رہے ہیں، یہ سب آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا. تو بالکل قیامت والے دن جو مومن ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے اسی طرح دیکھ سکے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نمودار ہو کے اپنا دیدار کرائے گا، سامنے آ کے اپنا دیدار کرائے گا. تو جب وہ یہ بات کرتے ہیں تو اس کے اگینسٹ جو دوسرے فرقے وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر اللہ تعالیٰ سامنے آ جائے تو اس کی جو ایگزسٹنس ہے وہ محدود ہو جائے گی. اگر وہ نظر آ جائے گا تو اس کی جو وجود ہے وہ محدود ہو جائے گا، جبکہ اللہ کی جو صفت ہے وہ لامحدود ہے، وہ لمٹ لیس ہے. وہ زمان اور مکان، ٹائم اور اسپیس کے اندر لمیٹڈ نہیں ہے. نہ اس کا حجم ہے، نہ اس کا ویٹ ہے، نہ اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. تو جس چیز کی کوالٹی نہیں ہوگی اگر وہ سامنے آ جائے تو وہ فزیکل چیز ہو جائے گی، اور خدا فزیکل نہیں ہے. تو یہ جو میں آپ سے ایک آرگومنٹ آپ کو پیش کر رہا ہوں، یہ آرگومنٹ ہمیں بتا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمیں بھی کئی ریسٹرکشن لگا دی جاتی ہیں کہ ہمیں فلاں چیز پر سوال اٹھانا ہے اور فلاں پہ نہیں اٹھانا. تو the same thing used to be the part of what we call dark ages. ٹھیک ہے، تو ایک ریزن یہ آ گیا کہ why religious domain is not considered to be enlightened. اس کا ایک ریزن آپ سامنے موجود ہے. دوسرا جو ریزن ہے وہ یہ ہے، سوال بار بار دہراتا رہوں گا میں تاکہ آپ کو یاد رہے. سوال یہ ہے کہ وائی ریلیجیس ڈومین از ناٹ کنسیڈرڈ ٹو بی انلائٹنڈ. تو اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ ریشنل چینجز واز ڈینائڈ. جو کیتھولک چرچ تھی اور جو مذہبی رہنما تھے اور جو مذہب کو پروموٹ کر رہے تھے، مذہب کی اتھارٹی کو پیش کر رہے تھے، وہ عقلی جو دلائل ہیں، عقلی جو تبدیلیاں ہیں، اس کو وہ مکمل طور پر ڈینائی کرتے تھے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ڈارک ایجز سے پہلے اور ایون ڈارک ایجز کے اندر ایک جو بات ہے وہ بڑی مشہور تھی اور وہ سائنس کے متعلق تھی. وہ بات یہ تھی کہ کہا یہ جاتا تھا، اس بات پر یقین کیا جاتا تھا کہ زمین کے ارد گرد تمام پلانٹس چکر لگاتے ہیں. یہ ڈارک ایجز اور اس سے پہلے کے زمانے میں اس بات پر یقین کیا جاتا تھا. زمین کے ارد گرد تمام پلانٹس چکر لگاتے ہیں. اچھا، جب یہ بات سامنے آئی تو کچھ سائنٹسٹ تھے اس زمانے میں، انہوں نے اس بات کے اگینسٹ بات کی اور انہوں نے اپنی تحقیق کے بعد یہ بتایا کہ ہزاروں سال سے جو لوگ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ زمین کے ارد گرد تمام پلانٹ چکر لگاتے ہیں، دراصل یہ بات سراسر غلط ہے اور غیر عقلی ہے اور اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. جب یہ بات
چرچ تک پہنچی اور مذہبی رہنما تک پہنچی، اتھارٹی تک پہنچی، تو انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی جو بنائے ہوئے معاملات ہیں، زمین اور آسمان کی گردش ہے، سورج اور چاند گرہن ہے، یہ جو تمام نیچرل پروسیس ہیں، کسی کو یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ان کے بارے میں کچھ لکھے، کچھ تحقیق کرے، کچھ کہے۔ اور پھر جب یہ بات سامنے آئی کہ یہ بات جو ہے غلط ہے، جس نے دعویٰ کیا، اس کا نام تھا کوپرنیکس۔ کوپرنیکس نے جب یہ دعویٰ کیا کہ زمین کے گرد تمام پلانٹس چکر نہیں لگاتے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ سورج کے گرد۔ سر جی بتائیے، نیم واپس سے ریپیٹ کر دیں۔ کون سے والا؟ کاپر جی کوپرنیکس۔ اسپیلنگ بتا سکتا ہے؟ میں آپ کو وہ نوٹس مل جائے گی، ٹھیک ہے، اوکے۔ دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ کوپرنیکس اس نے سب سے پہلے یہ دعویٰ کیا، اور اس نے دعویٰ کیسے کیا کہ ہی واز دا فرسٹ پرسن who has invented a telescope۔ اس نے سب سے پہلی ٹیلیسکوپ بنائی، اور اسی دور میں، جس دور میں ڈارک ایجز اور چرچ کی اتھارٹی تھی اور بڑا گھٹن کا ماحول تھا اور سوچ کی کوئی گنجائش نہیں تھی، اسی دور میں اس نے کسی طرح ایک ٹیلیسکوپ بنائی، اور ٹیلیسکوپ کے ذریعے جب ملکی ویز کا، جس کو ہم کہتے ہیں کہکشاں یا آسمان کا، اس نے مشاہدہ کیا، تو پتہ یہ چلا کہ ہزاروں سال سے انسان جس بات پر یقین رکھتا چلا آ رہا ہے کہ زمین کے گرد تمام پلانٹس گھومتے ہیں، دراصل یہ بات غلط ہے۔ جو بات حقیقت اور عقلی طور پر اہم ہے وہ یہ ہے کہ زمین نہیں بلکہ سورج کے گرد تمام پلانٹس چکر لگاتے ہیں۔ آل دا پلانٹس موو راؤنڈ دا سن۔ یہ آپ کو یاد ہوگا، آپ نے بچپن میں پڑھا ہوگا، آپ نے پہلی دوسری تیسری کلاس میں پڑھا ہوگا، سائنس میں پڑھا ہوگا۔ تو یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ آپ کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، میں اس بات کی آپ کو ہسٹری بیان کر رہا ہوں کہ کس طرح یہ بات ریلیٹ ہو رہی ہے۔ تو جب اس نے یہ دعویٰ کیا تو چرچ نے اس کو اپنے سپاہیوں کے ذریعے اس کو پکڑوایا اور اس کو اپنے سامنے حاضر کیا، اور اس سے کہا گیا کہ بھئی یا تمہارے پاس دو آپشن ہے، یا تو تم اپنے اس دعوے کو واپس لے لو، اور یا پھر کیونکہ تم نے مذہبی معاملات میں انٹرفیئر کیے، کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ آسمان، سورج، چاند، ستارے، یہ تمام مذہبی معاملات ہیں اور اس میں کسی کو انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے اگر تم اپنے اس دعوے کو واپس نہیں لیتے تو ہم یہ تصور کریں گے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے معاملات میں دخل اندازی کی ہے، اور اس کی سزا یہ ہے کہ ہم تمہارا سر جو ہے وہ کاٹ دیں گے، سر قلم کر دیں گے، یا تمہیں سزائے موت دے دیں گے۔ کوپرنیکس نے اس بات کو واپس نہیں لیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس کو قتل کر دیا گیا۔ تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس دور میں جو بھی کوئی عقل یا عقلی تبدیلی کی بات کرتا تھا، پڑھنے لکھنے سمجھنے کی بات کرتا تھا، تو جو مذہب کے ڈومین کے اندر they were not allowed to do this, and any kind of rational explanation، کسی قسم کی عقلی دلائل جو کہ مذہب کی بنیاد پر دیے جاتے تھے، اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا تھا۔ انفارچونیٹلی آج بھی ہمارے دور میں، آج بھی اس دور میں، کرنٹ سچویشن میں، ہمارے مذہب کے اندر بھی اگر ہم کسی بات کی عقلی دلائل دینے کی کوشش کرتے ہیں تو there are some authorities who do not listen to you، وہ آپ کی بات کو نہیں سنتے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جائے، اس لیے لوگ بولنے کے بجائے خاموش رہتے ہیں اور خاموشی سے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو سینیریو کچھ تبدیل نہیں ہوا ہے، اس زمانے میں بھی وہی صورتحال تھی، آج تھوڑی سی بہتر ہے، لیکن مذہب کے معاملے کے اندر لوگ آج بھی جو ہے وہ سوالات پوچھنے کو معیوب سمجھتے ہیں،
اور یہی وجہ ہے کہ لوگ سوال نہیں پوچھتے مذہب کے معاملے میں، جبکہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کوئی ہے جو تسخیر کرے اس کائنات کو۔ اسی بات کو آگے اگر ہم بڑھائیں تو وائی ریلیجیس ڈومین از ناٹ کنسیڈرڈ ٹو بی enlightened، اس کا ایک اور ریزن سامنے آیا جو کہ پچھلے ریزن سے ریلیٹڈ ہے کہ ٹرو gratitude comes not from individual reason۔ ریلیجن کے اندر انفرادی جو دلیل ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ جو اتھارٹی دلیل، ایتھورائز دلیل ہے، یعنی جو دلیل، جو آرگومنٹ اتھارٹی پیش کر دے، جو دلیل اتھارٹی پیش کر دے، اس کی گریٹیٹیوڈ موجود ہے، اس کی اہمیت ہوتی ہے، اور انفرادی دلیل کی، انفرادی آرگومنٹ کی، انفرادی ریزن کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ریلیجن از ریسٹرکٹنگ اس ٹو یوز ریزن انڈیویجولی۔ ریلیجن از ریسٹرکٹنگ اس ٹو not to ask question۔ Religion is restricting us not to do the argument۔ Religion is restricting us not to use the logical reasoning in order to find something and so on۔ ٹھیک ہے، تو اب اگر ٹرو gratitude یا صحیح دلیل انڈیویجول ریزن سے نہیں آتی تو کہاں سے آتی ہے؟ اس کا جواب کیا لکھا ہوا ہے؟ بٹ فرام دا یونیورسل کانسٹنٹ آف ریزن، یعنی جو جیسے میں نے کہا کہ اتھارٹی جو ہے وہ بیٹھ کے جب کوئی بات ڈیسائیڈ کر لے گی، جب کسی چیز کے ریزن کو فکس کر لے گی تو سب کو اس ریزن کو ماننا پڑے گا اور اس پہ کوئی اگر اور مگر نہیں کرنا پڑے گا۔ سو ٹرو gratitude comes not from individual reason but from the universal consent of reason which can be seen most clearly in the tradition of the Catholic Church۔ اور یہ جو صورتحال ہے، یہ جو حرکت ہے، اس کو آپ جو کیتھولک چرچ ہے اس میں بآسانی ڈھونڈ سکتے اور دیکھ سکتے تھے کہ جہاں بھی کوئی مذہب کا معاملہ ہوتا، جہاں بھی کوئی مذہب کا معاملہ ہوتا، اس مذہب کے معاملے کو صرف اور صرف کیتھولک چرچ ہی دیکھتی۔ ٹھیک ہے جی؟ سر جی سر جی بولیے بولیے، فرمائیے۔ سر اس کے ٹوٹل کتنے ریزنز ہیں؟ ٹوٹل کتنے ریزنز؟ ابھی تو مجھے خود نہیں پتا کتنے، کیوں زیادہ ہو گئے؟ نہیں، اس کی تھوڑی سی ہے نا شارٹ، مطلب جو آپ نے ابھی شروع سے سمجھایا نا، اس کی تھوڑی سی شارٹ سمری دے دیں، ٹھیک سے سمجھ نہیں آ رہا۔ پہلے جو ریزنز وہ کمپلیٹ کر لوں، آپ کو سمجھ دے دیتا ہوں۔ اوکے سر، تھینک یو۔ ٹھیک ہے۔
میرے خیال سے کم ریزن ہے، 5-6 ریزن ہے. دیکھیے اب میں اس کی ابھی تک جو میں نے سمجھایا ہے اس کی میں آپ کو ایک شارٹ سمری آپ کو دے دوں اور پھر اس کو سمجھا دیتا ہوں آپ کو. سمری سمپل یہ ہے کہ مذہب کو عموماً ہر دور میں انلائٹن نہیں سمجھا جاتا. ٹھیک ہے، مذہب کو ہر دور میں روشن خیال نہیں سمجھا جاتا. ٹھیک ہے، سوال یہ کہ کیوں. ٹھیک ہے، یہ ہے بیسک آئیڈیا کہ مذہب کو ہر دور میں انلائٹن نہیں سمجھا جاتا. اور کیوں نہیں سمجھا جاتا وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں ود ریفرنس ٹو ڈارک ایجز، اور اس میں ہم مختلف ریزن دے رہے ہیں اور ان ریزن سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اگر مذہب کو انلائٹن نہیں سمجھا جاتا تو اس کے ریزنز کیا ہیں جو ہم اب تک دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اب ہم موو کر رہے ہیں ریزن نمبر 4 کی طرف. چوتھا ریزن یہ کہ بھئی مذہب، وہ کہتے ہیں کہ مذہب کے جو پاپس ہوتے ہیں، اتھارٹی ہوتی ہے، وہ انفالبل اتھارٹی ہوتی ہے، یعنی ان سے کبھی غلطی نہیں ہوتی. وہ غلطی نہیں کرتے، وہ غلطی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ان کو غلطی کرنا آتی نہیں، اور یہ اختیار اللہ نے ان کو دیا. تو اگر وہ غلطی نہیں کرتے تو جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہی صحیح کہہ رہے ہیں. لہٰذا انہی کی بات سنی جائے، کسی اور کی بات نہ سنی جائے. رائٹ؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ چاہے وہ چرچ کے پاپس ہوں، چاہے وہ کنگز ہوں، چاہے وہ فیوڈل لارڈس ہوں، یہ تینوں اللہ کے نمائندے ہیں اور اللہ نے ان کو نمائندہ بنا کے بھیجا ہے یہاں پر، اور ان سے غلطیاں سرزد نہیں ہوتی. ان کے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ صحیح ہوتے ہیں. لہٰذا انہی کے فیصلوں پر عمل درآمد کرنا چاہیے اور کوئی اور سوال ان سے نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اگین اٹ از ریسٹرکٹیڈ ٹو ریز کوسچنس، اور سوالات پر پابندی لگا دی گئی. تو یہ جو ٹاپک تھا ہمارا، یہ یہاں تک ختم ہو گیا. Why religious domain is not considered to be enlightened؟ اس کا ایک ریزن یہ ہے، دو ریزن یہ ہے، تیسرا ریزن یہ ہے، اور چوتھا ریزن یہ ہے. ٹھیک ہے، دیٹ آل اباؤٹ دس ٹاپک. سو اف یو ہیو اینی کوسچنس بفور وی گو ہیڈ یو کین ٹاک اباؤٹ. ابھی 5 منٹ بعد یہ ہمارا سیشن ختم ہو جائے گا، پھر آپ کو ری جوائن کرنا ہوگا. Telescope was invented by Copernicus and later on it was modified by Galileo. ٹھیک ہے، جو ہمیں گیلیلو کی ٹیلیسکوپ کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ گیلیلو نے پہلی ٹیلیسکوپ بنائی. گیلیلو نے کوپرنیکس کی ٹیلیسکوپ کو ماڈیفائی کیا. The first inventor of telescope was Copernicus, who has discovered the Milky Ways and discovered that the sun is the center, not the earth is the center. جی بالکل، آپ نے گیلیلو کو پڑھا تھا. گیلیلو ہیز ماڈیفائڈ، گیلیلو گیلیلی ہیز ماڈیفائڈ
but Copernicus has invented the first telescope in the time of Dark Ages. Okay, I am just finishing this session and then rejoining after 5 minutes. So we will continue and join the same link, please.